آداب، آئیے شروع کرتے ہیں خبروں کا سلسلہ اعتماد کے ساتھ۔ سب سے پہلے اہم سرخیوں کے پیش کردہ ہیں۔ دارالسلام کوآپریٹیو اربن بینک لمیٹڈ۔ نیتا جی کے سب سے بااعتماد رفیق مسلمان تھے۔ مجسمے کے وعدے سے مغربی بنگال کے ساتھ ناانصافی دور نہیں ہو سکتی، ممتا بنرجی کا دعویٰ۔ کووڈ لہر 6 فروری کو انتہا کو پہنچے گی، 3.33 لاکھ نئے کووڈ معاملات۔ یو پی میں تمام اپوزیشن جماعتیں مل کر 100 نشستیں حاصل نہیں کر سکتی، بی جے پی کا دعویٰ۔ تلنگانہ میں کرونا معاملات میں کمی کی امید، اندرون 5 دن فیور سروے کا کام مکمل کر لیا جائے گا، ہریش راؤ کا دعویٰ۔ ڈی سرینیواس کی کانگریس میں واپسی ملتوی، کرونا کی صورتحال اہم وجہ، اے آئی سی سی کی طرف سے ریاستی یونٹ کو کوئی اطلاع نہیں۔ آسٹریلین اوپن، نڈال شاپووالوف کوارٹر فائنل میں داخل۔ اب خبریں تفصیل سے۔ خبروں کے پیش کردہ ہیں اویسی گروپ آف ہاسپٹلز۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے انڈیا گیٹ پر نیتا جی سبھاش چندر بوس کے مجسمے کا نمونہ جاری کیا۔ اس مقام پر نیتا جی کا ایک بڑا مجسمہ نصب کیا جائے گا۔ مودی نے اس موقع پر کہا کہ یہ مجسمہ جمہوری اداروں اور موجودہ و آنے والی نسلوں کو اپنے فرائض یاد دلائے گا اور ان میں تحریک پیش کرے گا۔ مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی نے بی جے پی پر اپنی تنقید تیز کرتے ہوئے کہا ہے کہ نریندر مودی حکومت انڈیا گیٹ پر نیتا جی سبھاش چندر بوس کا مجسمہ نصب کرنے کا وعدہ کرتے ہوئے عظیم مجاہد آزادی پر یوم جمہوریہ کی جھانکی مسترد کر کے ان کی ریاست سے روا ناانصافی سے بری نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے اعادہ کیا کہ جھانکی کو مسترد کرنے کے لیے کوئی وجہ نہیں بتائی گئی ہے۔ ترنمول کانگریس سربراہ نے کہا کہ ہم یوم جمہوریہ پریڈ کے دوران کولکاتہ میں اپنی جھانکی نکالیں گے۔ انہوں نے کہا کہ عوام دیکھیں گے کہ یہ جھانکی کس قدر متحرک اور تخلیقی ہوگی، جس میں نیتا جی کے جوش و جذبے اور ہماری آزادی کو نمایاں کیا جائے گا۔ IIT مدراس کے ایک تجزیے کے مطابق ملک میں کووڈ-19 انفیکشنز کی موجودہ لہر اگلے 14 دنوں میں 6 فروری تک اپنی انتہا کو پہنچے گی۔ اس رپورٹ میں اس نتیجے پر پہنچا گیا کہ ہندوستان کی آر ویلیو، جو کووڈ-19 پھیلنے کی شرح کو ظاہر کرتی ہے، 14 سے 21 جنوری کے ہفتے میں گر کر 1.57% ہو گئی ہے۔ اس دوران ہندوستان میں 3,33,533 نئے کورونا وائرس انفیکشن پائے گئے۔ مرکزی وزارت صحت نے بتایا کہ سرگرم معاملات بڑھ کر 21,27,205 ہو گئے ہیں۔ بی جے پی لیڈر دنیش شرما نے کہا ہے کہ حریف جماعتیں بشمول کانگریس، سماجوادی پارٹی اور بہوجن سماج پارٹی اتر پردیش کے مجوزہ اسمبلی انتخابات میں مل کر 100 نشستیں حاصل نہیں کر سکتیں۔ اتر پردیش کے ڈپٹی چیف منسٹر شرما نے کہا کہ بی جے پی ترقی کے مسئلے پر چناؤ لڑ رہی ہے۔ انہوں نے نیراوانا کے عناصر کی حوصلہ افزائی اور ریاست کی سیاست میں فرقہ وارانہ سیاست کو شے دینے کے لیے اپوزیشن جماعتوں پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ علاقہ واریت، خاندانی سیاست اور مافیا راج کا خاتمہ بی جے پی کا مقصد ہے۔ بی ایس پی سربراہ مایاوتی نے کہا ہے کہ کانگریس اس قدر قابل رحم ہے کہ وہ اعلان کے چند گھنٹوں میں ہی اتر پردیش کے چیف منسٹر کے عہدے کے لیے اپنا امیدوار بدل چکی ہے۔ مایاوتی نے کہا کہ عوام کے لیے بہتر ہوگا کہ وہ کانگریس کو ووٹ دیتے ہوئے اپنا ووٹ ضائع نہ کریں اور ایک طرفہ طور پر بی ایس پی کو ووٹ دیں۔ انہوں نے کانگریس کو ایک ایسی پارٹی قرار دیا جو بی جے پی کے ووٹوں کو تقسیم کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اتر پردیش کے عوام کانگریس کو ووٹ کٹوا پارٹی کے طور پر دیکھتے ہیں۔ اگر بی جے پی کو اقتدار سے دور رکھنا ہے تو بی ایس پی کی تائید کرنی چاہیے۔ شام کے شمالی مشرقی علاقے میں امریکی حمایت یافتہ کرد فورسز اور داعش کے درمیان جھڑپوں میں کم از کم 120 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ ہلاک ہونے والوں میں بڑی تعداد داعش کے جنگجوؤں کی ہے۔ عرب نیوز کے مطابق جمعرات سے جاری لڑائی میں قیران جیل کے اندر اور باہر داعش کے کم از کم 77 جنگجو اور کرد فورسز کے جنگجو، جبکہ کرد فورسز اور جیل کے گارڈ سمیت دیگر فورسز کے 39 افراد ہلاک ہو گئے۔ وزیر فائنانس ہریش راؤ نے نشاندہی کی ہے کہ ملک کی مختلف ریاستوں میں کرونا کے معاملات میں کمی ہوئی ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ تلنگانہ میں کرونا کے معاملات میں بھی کمی ہوگی، تاہم انہوں نے عوام کو انتباہ دیتے ہوئے کہا کہ وقفے سے ہاتھوں کو دھونے کے ساتھ ساتھ ماسک کا استعمال کریں۔
ہریش راؤ نے کہا کہ عوام کو ریاست میں جاری گھر گھر فیور سروے کے دوران تعاون کرنا چاہیے۔ انہوں نے سنگاریڈی ضلع کے بھرت نگر ڈویژن کے حدود میں مختلف مقامات پر فیور سروے کا معائنہ کیا۔ انہوں نے سروے کے دوران عوام سے ملاقات کرتے ہوئے ان میں بیداری بھی پیدا کی۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ گزشتہ 2 دنوں سے تقریباً 29,20,000 مکانات کا اس سروے کے دوران احاطہ کیا گیا ہے۔ وزیر انڈسٹریز و آئی ٹی تارک راما نے مرکزی وزیر فائنانس نرملا سیتارمن کو ایک مکتوب روانہ کرتے ہوئے تلنگانہ میں صنعتوں کے لیے انفراسٹرکچر کے فروغ، نیشنل ڈیزائن سینٹر کے قیام کے لیے فنڈز، انڈسٹریل کوریڈور کے لیے فنڈز، ڈیفنس انڈسٹریل پروڈکشن کوریڈور میں حیدرآباد کو شامل کرنے جیسے امور کو پیش کرتے ہوئے آنے والے بجٹ میں زیادہ سے زیادہ فنڈز مختص کرنے کی خواہش کی ہے۔ اپنے مکتوب میں تارک راما نے مرکزی وزیر سے کہا کہ بجٹ میں اس مرتبہ تلنگانہ کو زائد فنڈز مختص کیے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ صنعتی ترقی کے معاملے میں تلنگانہ ریاست ملک کی دیگر ریاستوں کے مقابلے میں نمبر 1 مقام پر ہے۔ ٹی آر ایس کے رکن راجیہ سبھا ڈی سرینیواس کی کانگریس میں واپسی ملتوی ہو گئی ہے۔ وہ 24 جنوری کو کانگریس میں شامل ہونے والے تھے، تاہم کرونا کی صورتحال کی وجہ سے ان کی کانگریس میں واپسی ملتوی کر دی گئی ہے۔ امکان ہے کہ پارلیمنٹ کے اجلاس کے موقع پر ڈی سرینیواس کانگریس میں شامل ہوں گے۔ گزشتہ کچھ عرصے سے ڈی سرینیواس اور حکمراں جماعت ٹی آر ایس کے درمیان اختلافات سامنے آئے تھے۔ ڈی سرینیواس نے دسمبر میں صدر کانگریس سونیا گاندھی سے بھی ملاقات کی تھی۔ بتایا جاتا ہے کہ کرونا کی صورتحال کی وجہ سے ان کی کانگریس میں واپسی ملتوی ہو گئی ہے، کیونکہ قومی دارالحکومت نئی دہلی میں کرونا کے معاملات میں تیزی کے ساتھ اضافہ ہوا ہے۔ اسی دوران یہ بھی پتہ چلا ہے کہ اے آئی سی سی کی طرف سے تلنگانہ کانگریس کے یونٹ کو ان کی کانگریس میں دوبارہ واپسی کے سلسلے میں کوئی اطلاع نہیں ملی ہے۔ نظام آباد شہر میں پیش آئے سڑک حادثے میں 2 نوجوانوں کی موت ہو گئی۔ موٹر سائیکل کے بے قابو ہو کر دکان کے شٹر سے ٹکرانے کی وجہ سے آج صبح یہ حادثہ پیش آیا۔ تفصیلات کے مطابق شہر کے ناگرم علاقے کے متوطن 2 نوجوان وشال 27 سالہ اور راجو 21 سالہ پلسر موٹر سائیکل پر سوار آر پی روڈ سے گاندھی چوک کی سمت جا رہے تھے کہ سڑک کے بازو میونسپل کارپوریشن کی جانب سے پینے کے پانی کی پائپ لائن کے لیے پانی کے چھوٹے گڑھے کو دیکھے بغیر موٹر سائیکل لے جانے پر بے قابو ہو کر یہ بائک قریب میں واقع ایک دکان کے بند شٹر سے ٹکرا گئی۔ اس حادثے میں دونوں نوجوان برسر موقع ہلاک ہو گئے۔ اطلاع ملتے ہی پولیس نے وہاں پہنچ کر نعشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا۔ نائب صدر جمہوریہ ایم وینکیا نائیڈو جو حیدرآباد میں ہیں، اتوار کو کووڈ-19 سے مثبت پائے گئے۔ انہوں نے مثبت پائے جانے کے بعد ایک ہفتے کے لیے خود کو الگ تھلگ کر لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے ان سے ملاقات کرنے والے افراد سے بھی خواہش کی کہ وہ اپنا معائنہ کرواتے ہوئے خود کو الگ تھلگ کر لیں۔ وینکیا نائیڈو نے اس سلسلے میں تیلگو زبان میں ٹویٹ بھی کیا۔ کانگریس کے سینئر قائد و رکن کونسل جیون ریڈی نے کہا ہے کہ ریاست بھر کے سرکاری اسکولوں میں انگلش میڈیم تعلیم شروع کرنے کے لیے حکومت کو آئندہ ماہ فروری سے ہی اساتذہ کے تقررات کے عمل کو شروع کرنا ہوگا، ورنہ آئندہ تعلیمی سال سے سرکاری اسکولوں میں انگلش میڈیم کی تعلیم نہیں دی جا سکے گی۔ جگتیال میں ڈیموکریٹک ٹیچرز فیڈریشن کی جانب سے تیار کردہ نئے سال کی ڈائری اور کیلنڈر کی رسمی اجرائی کے بعد منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے جیون ریڈی نے کہا کہ علیحدہ ریاست تلنگانہ کی تحریک میں اساتذہ کا رول ناقابل فراموش ہے۔ 20 بار کے گرانڈ سلام چیمپئن رافیل نڈال اور کینیڈا کے ڈینس شاپوولو نے اتوار کو اپنے پری کوارٹر فائنل میچ جیت کر ٹینس ٹورنامنٹ آسٹریلین اوپن کے کوارٹر فائنل میں جگہ بنا لی، جبکہ تیسرے نمبر کے کھلاڑی جرمنی کے الیگزینڈر جویریو ہار کر باہر ہو گئے۔ نڈال نے جہاں فرانس کے ایڈرین کو ہرا کر 14ویں بار آسٹریلین اوپن کے کوارٹر فائنل میں جگہ بنائی، وہیں شاپووالو نے دنیا کے تیسرے نمبر کے کھلاڑی جرمنی کے الیگزینڈر کو ہرا کر کوارٹر فائنل میں اپنی جگہ بنائی۔ یہ تھی اعتماد کی خبریں۔ مزید خبروں کے لیے اعتماد کی ویب سائٹ ملاحظہ کی جا سکتی ہے۔ تازہ خبروں کے لیے اعتماد کی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل بٹن دبانے کے علاوہ شیئر بھی کریں۔